बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बरतानवी अदालत, बरतानवी हाई कोर्ट का बड़ा अहम फ़ैसला आ गया और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का आलमी सतह पर इतना बड़ा एक अदालती कामयाबी शायद ही तारीख़ में हमें कभी मिली हो। और बरतानिया की अदालत ने पाकिस्तान के हक़ में बड़ा फ़ैसला सुना दिया, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बरतानिया एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने जा रहा है नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के हवाले से, और बड़ा अहम मुतालबा पाकिस्तान से कर दिया, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर पर जो है वो हम बरतानिया से जो डिपोर्ट का मामला है नवाज शरीफ का और आज का अदालती ऑर्डर, इसके हवाले से अटारनी जनरल का जो किरदार है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ, मुश्ताक सुखेरा जो कि साबिक आईजी हैं पंजाब के और सानिया मॉडल टाउन के मरकज़ी मुलज़म हैं, उनकी दरख्वास्त पर आज दोबारा समाअत हुई। चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब की अदालत में समाअत हुई है और कासिम खान साहब ने समाअत करते हुए, आप जानते हैं कि जो मुश्ताक सुखेरा है इसने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी कि मुझे जो प्रोटोकॉल दिया गया था, जो सिक्योरिटी दी गई थी, जो मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी, वो सारे की सारी मुझे दोबारा वापस चाहिए। जो अनायात मुझ पर की गई थी शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो अनायात मुझे बुज़दार की हुकूमत से भी चाहिए, क्योंकि बुज़दार सरकार ने ना सिर्फ उनसे बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस ले ली थी बल्कि जो सिक्योरिटी थी वो भी वापस ले ली थी। कासिम खान साहब ने पहली तारीख़ पर जो आईजी पंजाब का नोटिफिकेशन था मुश्ताक सुखेरा के हवाले से उसको मुअत्तल किया। अगली तारीख़ पर क्या किया जाता है कि अगली तारीख़ पर जो मुश्ताक सुखेरा हैं वो अदालत को आकर बताते हैं कि जनाब उसके बावजूद मुझे नहीं वापस दी गई ऐसी जो सिक्योरिटी है। फिर अदालत सख्त ऑर्डर करती है। आज जब अदालत में केस के ऊपर समाअत हुई तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस्तफसार किया एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से कि हाँ जी आपने इनको प्रोवाइड कर दिया। तो अदालत को बताया गया कि हमने तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है। मुश्ताक सुखेरा के वकील एहसन भून साहब, उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब इन्होंने हमें सिर्फ 2 गार्ड्स प्रोवाइड किए हैं, हमें जो कानून के मुताबिक 12 सिक्योरिटी गार्ड्स और 2 ड्राइवर्स वो हमारा हक बनता है। जो जिस रैंक पर हम रहे हैं, आईजी मुश्ताक सुखेरा रहा है, उस रैंक से जो लोग जब रिज़ाइन करते हैं या जब वो रिटायर होते हैं तो उस रैंक के लोगों को जो सिक्योरिटी या प्रोटोकॉल दिया जाता है उसमें 10 सिक्योरिटी गार्ड और 2 ड्राइवर्स होते हैं। इन्होंने अभी तक हमें 1 गार्ड और 1 ड्राइवर दिया है। तो अदालत ने कहा ये कैसे हो गया, हमारा जो दीन है वो तो इंसान जो जानवर हैं उनकी हिफाजत की जो है वो गारंटी देता है। यहाँ एक इंसान की हिफाजत का मामला है और आप उस पर जो है वो क्यों, पंजाब हुकूमत से कहा गया कि आप क्यों इस मामले के ऊपर इसको सीरियस नहीं ले रहे। अदालत ने आखिरी मौका दे दिया है पंजाब हुकूमत को, 31 मई तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है कि मुश्ताक सुखेरा को जो कि दहशतगर्दी अदालत के मुलज़िम हैं, और मुश्ताक सुखेरा ने अपनी दरख्वास्त के अंदर भी ये प्ली ली थी कि क्योंकि मैं सानिया मॉडल टाउन का मरकज़ी मुलज़म हूँ और मैंने दहशतगर्दी अदालत का जो है वो मुलज़म होने के नाते मैंने दहशतगर्दी अदालत पेश होना होता है, इस वजह से मेरी जान को ख़तरा है। किससे ख़तरा है? उन मज़लूमों से ख़तरा है जिन्होंने डायरेक्ट गोलियां तो खा ली लेकिन आगे सिवाय उनके पास पत्थरों के कुछ नहीं था। उनसे ख़तरा है मुश्ताक सुखेरा को, जिसने 14 लोगों को कत्ल किया, 100 के करीब लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी, और अब उनको उन मज़लूमों या उन मकतूलों की फैमिलीज़ से खौफ है और उस वजह से उसने ये प्ली भी ली थी अपनी अदालत में, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने यह फरमाया है कि जो इंसान है उसकी जो जान है उसकी बड़ी कदर है और ये सारी चीज़ें। अब अदालत ने 31 मई के लिए रिपोर्ट तलब कर ली, अमल दरामद रिपोर्ट, और अल्टीमेटली क्योंकि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है तो पंजाब हुकूमत को हर हाल में सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल, बुलेट प्रूफ गाड़ी, एवरीथिंग देनी पड़ेगी मुश्ताक सुखेरा को। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आज जो मौक़िफ़ सामने आया है, हुकूमत पाकिस्तान ने आज कौम को खुशखबरी सुनाई है कि बरतानवी अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान से ख़ुद रब्ता किया है और पाकिस्तान से नवाज शरीफ की हवालगी के लिए दरख्वास्त दोबारा तलब की है कि आप ये दरख्वास्त दें, और दरख्वास्त देने के बाद हम अपने बरतानिया के एग्जेक्टिव ऑर्डर से इसके ऊपर फ़ैसला सुनाएंगे।
اس کی وجہ یہ ہے، حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ سزا یافتہ شخص کو وزٹ ویزا نہیں دیا جا سکتا، اور جو پاسپورٹ تھا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے اور پاسپورٹ منسوخ ہو چکا ہے نواز شریف کا۔ جب پاسپورٹ منسوخ ہو گیا ہو تو اس کے بعد نواز شریف کا بیرون ملک رہنا ویسے ہی اللیگل ہے، اور وزٹ ویزا اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ سزا یافتہ مجرم کو وزٹ ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ حکومت پاکستان نے برطانیہ کو خط لکھا تھا اور برطانیہ سے یہ کہا تھا کہ نواز شریف مجرم ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اور وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ دھوکہ دہی کر کے بیرون ملک بھاگے ہیں۔ ساتھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو آپ خود چیک کر لیں، برطانوی حکام کو کہا گیا کہ آپ خود اس کو چیک کر لیں، اس نے کوئی علاج نہیں کروایا، اس کو تو ایک ٹیکہ تک نہیں لگا برطانیہ میں، اور وہ وہاں بیٹھ کر اپنے بزنس کو دیکھ رہا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کی سلامتی پر حملے کر رہا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر پاکستانی اداروں کو گالیاں دے رہا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر ڈرامے رچا رہا ہے، حملوں کے ڈرامے رچا رہا ہے۔ ایسے میں ایسے شخص کو واپس کرنا یہ برطانوی قانون کی پاسداری ہوگی، کیونکہ کسی بھی سزا یافتہ کو جب اس کا پاسپورٹ منسوخ ہو جائے تو آپ نہیں رکھ سکتے۔ برطانیہ نے جو برطانیہ کا ایگزیکٹو آرڈر ہے، برطانیہ ایگزیکٹو آرڈر سے نواز شریف کو ڈی پورٹ کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے درخواست طلب کی ہے، اور درخواست طلب کر کے نواز شریف کی واپسی کا راستہ کھول دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کی طرف سے آفیشلی پہلی دفعہ اس طرح جو ہے وہ کھل کر اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کیا گیا، اور انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ درخواست دیں تاکہ برطانیہ ایگزیکٹو آرڈر سے نواز شریف کو ڈیپورٹ کرے۔ اور برطانیہ اب اس کے اوپر سوچنے لگ گیا ہے، کیونکہ برطانیہ کے لیے اب بڑا مشکل ہو گیا ہے ایک سزا یافتہ کو وہاں پر مزید رکھنا۔ اب دوسری طرف جو پاکستان کو آج برطانیہ کی ہائی کورٹ سے بڑی کامیابی ملی ہے، اور وہ ریکوڈیک کیس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریکوڈیک کیس میں جو ہے وہ پی آئی اے کے اثاثے منجمد کیے گئے تھے، اور جو ہماری سابقہ حکومتیں تھیں ان کی نالائکیوں کی وجہ سے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچا تھا۔ افتخار چودھری کی ججمنٹ نے پاکستان کا جو ہے وہ پاکستان کو معاشی طور پر اور انٹرنیشنل فورمز پر اتنا جو ہے وہ ذلیل کروایا افتخار چودھری نے۔ اس کے بعد ہماری جو نالائق حکومت گزری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، انہوں نے جس طریقے سے جو ریکوڈیک کیس ہے اس کو جو کمپنی ہے ٹی سی سی اس کے ساتھ جو کیس تھا اس میں اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو براڈ شیٹ کیس ہے، براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ جو کیس چل رہا تھا اس میں بھی انہوں نے جان بوجھ کر نالائکیاں دکھائیں تاکہ پاکستان کو نقصان ہو اپنے مفادات کے لیے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ روز ویلٹ ہوٹل جو ہے پی آئی اے کا، اس کو جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا تھا۔ روز ویلٹ کے علاوہ جو اسکرائبڈ ہوٹل پیرس ہے، پیرس میں جو اسکرائبڈ ہوٹل ہے جو پی آئی اے کا، اس کو بھی جو ہے وہ منجمد کیا گیا تھا۔ اب جو ریکوڈیک کیس ہے پاکستان کو بڑی عالمی عدالت سے کامیابی ملی ہے، اور جو برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ ہے اس نے پاکستان کو کیس جو ہے وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے، اور پاکستان اور پی آئی اے کی عالمی مقدمہ بازی میں یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جس کی ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے، چاہے وہ موجودہ اٹارنی جنرل ہوں یا وہ سابقہ اٹارنی جنرل جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کیس کی بھیڑ چڑھ گئے تھے اور جن کو توہین عدالت کی بنیاد پر گھر بھیجا گیا تھا، اور وہ اٹارنی جنرل ہیں جنہوں نے کلبھوشن یادو کے خلاف کیس بھی پاکستان کو جتوایا تھا۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلبھوشن یادو کے بعد یہ دوسرا بڑا کیس ہے جو پاکستان نے جیتا ہے۔ اس میں جو روز ویلٹ اور اسکرائبڈ ہوٹل پیرس ہے وہ پاکستان کو واپس مل گئے ہیں، اور جو ہے وہ ریکوڈیک کیس جو ہے پی آئی اے کے خلاف تمام فیصلے واپس لے لیے گئے ہیں، اور جو ٹی سی سی کمپنی ہے وہ قانونی چارہ جوئی کے لیے پاکستان کو رقم ادا کرے گی۔ پاکستان کے جو اخراجات آئے تھے وہ سارے کے سارے پاکستان کو اب ادا کیے جائیں گے۔ اب کیونکہ یہ اپیلیبل آرڈر ہے اور جب بھی کب کوئی فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر اپیل بھی ہو سکتی ہے، تو اب اگر ٹی سی سی اپیل کرے گی تو اس اپیل کا حق کیونکہ ان کے پاس موجود ہے، تو اٹارنی جنرل آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کیس کو بھی لڑیں گے، اس کیس کو بھی ہم اپیل میں بھی ان کی اپیلیں بھی خارج کروائیں گے، اور جو ریکوڈیک کیس ہے وہ پاکستان جو ہر فورم پر جیتے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل کامیابی یہ ہوتی ہے جب آپ پہلی دفعہ کیس جیتتے ہیں
ہیں اور اس کے بعد پھر اپیل میں تو اسی کیس کی فائل کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے، نئی چیزوں تو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اتنی اسٹرانگ ایویڈنس ہوتی تو ہائی کورٹ، برطانیہ کی ہائی کورٹ ہے، وہ فیصلہ دے سکتی تھی، لیکن کیونکہ پاکستان کا کیس مضبوط تھا، پاکستان کے وکلاء جو ٹیم ہے جو اٹارنی جنرل پاکستان کی سرپرستی میں وہاں پر کام کر رہی تھی، ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اور پاکستان کی محبت میں یہ کیس لڑا، اور پوری دنیا میں جو پاکستان کی رسوائی ہوئی تھی جب پی آئی اے کے اثاثوں کو منجمد کیا گیا تھا اور پی آئی اے کے اثاثے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، اب اس معاملے میں پاکستان کو عزت افزائی ملی ہے اور پاکستان کو کامیابی ملی ہے۔ اب یہ لنڈن ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور لنڈن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس نے جس طریقے سے اب راہیں ہموار کر دی ہیں، اور دوسری طرف نواز شریف کا جو معاملہ ہے، نواز شریف کو واپس لانے کے حوالے سے ورکنگ کر رہے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی، اور جو ہمارے وزیر قانون ہیں فروغ نسیم صاحب بھی، اور شہزاد اکبر بھی۔ اور جیسے ان معاملات میں انٹرنیشنل فورمز پر ان کو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانے کے حوالے سے بھی اٹارنی جنرل ایسے ہی کامیاب ہوں گے۔ اور اب انہوں نے کل یہ درخواست جو ہے وہ آفیشلی جمع کروا دینی، اور اس کے بعد برطانیہ میں اس کے اوپر پروسیس شروع ہو جائے گا۔ اور آج کل جو آپ کو رونا دھونا نظر آ رہا ہے مریم نواز کا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب ان کو واپس آنا ہوگا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔